الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے رب العالمین نے نازل فرمائی۔ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تنصروہ، اگر نہیں مدد کی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تو ان کی مدد کی اللہ نے۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ جب، اخرجہ نکالا انہیں کافروں نے، ثانی اثنین وہ دوسرے میں دو تھے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان پہ سکینہ نازل فرما دی، تسکین نازل فرما دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کے اس کلمے کو حقیر کر دیا، پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا بول ہی بلند ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر کھڑے فوجیوں اور قریش کے جوانوں کے پاؤں دیکھ کے گھبرانے لگے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو تسلی دینا، اور پھر اس آیت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جناب ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اور ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا ہے۔ اور پھر ثانی اثنین یعنی دو میں دوسرا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ ہونا بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے پہلے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے بعد ثانی دوم حضرت ابوبکر صدیق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا
تھا، فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق سے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثھا، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت یقین ملاحظہ ہو، یہ ہے توکل علی اللہ کہ وہ مقام جو شان رسالت کے شایان شان ہے، اس وقت اطمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضور اقدس کے صدقے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی اس کا ورود ہوا، جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو گئی۔ آپ کے گھبرانے پر کس طرح رب العالمین نے تسکین کا سامان فرمایا، اور آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے گھرانے نے اور گھرانے کے ہر فرد نے کس طرح قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ، اس کے پائے ثبات میں بھی سینکڑوں اونٹوں کا لالچ سن کے بھی ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ ایک طالب حق کے لیے اس آیت مبارکہ کا ہر کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کا آئینہ دار ہے، اور حضور اقدس کے یار غار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہد عادل ہے۔ لیکن ستیہ ناز و تعصب اور ہٹ درمی کا کہ یہ دل سے خلوص، عقل سے فہم، زبان سے اعتراف حق اور قلم سے اظہار صداقت کی جرت سلب کر لیتی ہے، اور انسان علم و دانش کے بلند بانگ دعووں کے باوجود ایسی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے کہ سننے والے مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کی جانب سفر کا آغاز 3 دن غار ثور کے قیام سے جب قریش کی جستجوئے تلاش کافی سرد پڑ گئی اور وہ ناکام و نامراد ہو کر بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اب روانگی کے لیے مناسب وقت ہے۔ چنانچہ تیسرے دن شام کے وقت جناب ابوبکر صدیق نے عبداللہ بن اریکت لیثی، جن کے پاس 2 اونٹنیاں خرید کر آپ نے اجرت طے کر کے سنبھالنے کے لیے چھوڑی ہوئی تھی، ان کو پیغام بھجوایا کہ رات کے آخری پہر ان کو لے کر غار ثور کے پاس پہنچ جائے۔ عبداللہ بن اریکت لیثی اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، پہاڑوں کے خفیہ راستوں کے ماہر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں راہبر کے طور پر معاوضہ دے کر ان کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ جب دوشنبہ یعنی سوموار کی چوتھی رات آئی، جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، تو عبداللہ بن اریکت دونوں سواریاں لے کر رات کو وہاں پہنچ گیا۔ ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت سوار ہوئے اور سفر کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن اریکت نے ساحلی راستے کا انتخاب کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے پہلے یمن کا رخ کیا اور جنوب کی سمت میں خوب دور تک لے کر چلا گیا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا، اور اس پر شاذ و نادر ہی لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن اسحاق نے السیرۃ النبویہ میں
یہ ہجرت کے پورے مقامات جن جن علاقوں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، جناب ابو بکر صدیق سے روایت کیے ہیں، یہ اعراب زیر زبروں کے ساتھ بہت کم کسی جگہ لکھے جاتے ہیں۔ ان کے نام جس طرح میں اعراب کے ساتھ پڑھوں گا، جن زیروں زبروں کے ساتھ پڑھوں گا، اسی طرح ہے، اور عموماً کتابوں کے اندر اعراب نہیں لگائے جاتے، اور جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو عرب یا اہل علم سننے والے بڑا تعجب محسوس کرتے ہیں، جیسے سرگودا کوئی کہہ دے تو ہمیں عجیب لگے گا۔ ایسے ہی ان علاقوں کے نام جہاں جہاں سے ساحل سمندر کے ساتھ سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ سے چلے، ساحل سمندر کے ساتھ چلتے ہوئے زیریں عصفان سے راستہ کاٹا، پھر زیریں امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، اور قدید کا مقام پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا، اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر سنیت المراح سے، پھر لکف سے، اور ابن حشام نے اسے لفت لکھا ہے، پھر لکف کے بیابان سے گزرتا ہوا مجاج کی بستی اور مجاجات کے جنگلوں سے گزرتا ہوا مجاج کے موڑ تک گیا، اور پھر موڑ سے یہ عبداللہ بن اریقت جو ہے ذوالعزوین موڑ کے نشیب میں چلا جاتا ہے، اور اس موڑ سے پھر راستے کو کاٹ کے ایک بستی ذیلقشر ہے، ذیلقشر سے ہوتا ہوا ذیلقشر کی وادی میں داخل ہوتا ہے، پھر الجداجد ایک شہر ہے الجدادج کا رخ کیا، اور اس سے پھر اجرد پہنچا، پھر اجرد کے بیابانوں سے ہوتا ہوا ہند کے بیابان جو ہیں ان میں سے گزر کر اطراف کی وادی ذات سلم سے گزرا، اور وہاں سے ابابید، اور علامہ ابن حشام نے اس علاقے کا نام ابابیب لکھا ہے، ابابید، اور ابابید کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، اور پھر رقوبہ کے دائیں ہاتھ سنیت العائر میں چلا گیا، یہاں تک کہ وادی ریم میں اترا، اور اس کے بعد قباء پہنچ گیا۔ اور روز العنف کی چوتھی جلد صفحہ 228-229 پہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے علاقے لکھے ہیں، اور یہ سفر 8 دنوں پہ محیط ہے، 8 دن رات سفر کرتے رہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے تاثرات، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ غار ثور سے روانگی کے بعد 3 دن تک ہمیں اپنے بابا جانی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہ تھی، اور نہ ہی کوئی اطلاع تھی کہ غار سے نکلنے کے بعد کہاں جانے کا ارادہ تھا، اور یہ قافلہ ہجرت کس طرف چلا گیا ہے۔ چوتھے روز مکہ کے زیرین طرف سے کسی آواز دینے والے کی آواز لوگوں نے سنی، جو چند اشعار گا رہا تھا، مگر گانے والا کسی کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ دراصل وہ جن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد کے خیمے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے آیا تھا، اور خوشی سے مکہ کے اوپر والی جانب یہ شعر گاتا ہوا غائب ہو گیا۔ اشعار یہ ہیں: جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبدی ہما نزل بالبر ثم بروہا فاخلف من امسا رفیق محمدی لیان بنی کعب مکان فتاتہم
वमक़अदुहा लिलमोमिनीना बिमरसदी। तर्जुमा इनका ये है, जज़ल्लाहु रब्बुन नास, अल्लाह जो तमाम लोगों का पालने वाला है, खैर जज़ाई ही, इन दोनों को बेहतरीन जजा दे, रफ़ीक़ैन हल्ला खैमत उम्मे माबदी, ये दोनों दोस्त, दोनों रफ़ीक जो दोपहर के वक़्त उम्मे माबद के खैमे में आराम के लिए उतरे, हुमा नज़ल बिलबर्र सुम्मा बरव्वाहा, ये दोनों खुश्की में उतरे, सुम्मा बरव्वाहा, फिर वहाँ से निकले, फ़अफ़लह मन अमसा रफ़ीका मुहम्मदी, बस फलाह पा गया वो शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हुआ, लियान बनी काबिन मकानु फतातिहिम, और बनु काब को उनकी खातून की क़यामगाह पर उनका पड़ाव और उनके जवान मर्द मोमिनीन की निगाहदाश्त, व मक़अदुहा लिलमोमिनीना बमरसदी, और इन दोनों की हिफाजत और निगाहदाश्त के लिए बनी काब के जो मोमिन मर्द घात लगाए हुए बैठे हैं कि जब पहुंचेंगे तो इनका इस्तकबाल करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर का बयान है कि जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि ये जिन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाबा की इतला दे रहा है, और वो उम्मे माबद के खैमे में ठहरे हैं जो यसरिब के रास्ते की जानिब है, और मुझे पता चल गया कि मेरे बाबा हुजूर और आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिब की जानिब तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गरामी हिजरत के बाद उनके घर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर बयान करती हैं कि जब रसूल करीम और वालिद मोहतरम हिजरत फरमाकर चले गए तो मेरे बाबा जानी अबू बकर जो कुछ ज़रे नकद अपने पास रखते थे वो सब भी उन्होंने साथ ले लिया था, जो 5 या 6 हज़ार दिरहम होंगे, उस वक़्त के 5-6 हज़ार दिरहम। फरमाती हैं कि बाबा जानी के चले जाने के बाद हमारे दादा हजूर अबू कुहाफा जो उम्र रसीदा होने के साथ नाबीना भी थे, हमारे घर तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मुझे मालूम हुआ है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हें भूखा छोड़ गया है, जो कुछ माल उसके पास था सब अपने साथ ले गया है और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। हज़रत अस्मा कहती हैं कि मैंने कहा, नहीं दादा जान, बाबा जानी मेरे अब्बा हुजूर बहुत माल छोड़ गए हैं। और कहती हैं मैंने छोटे छोटे संगरेजे लेकर उस ताक में यानी उस अलमारी में रख दिए जहाँ वालिद मोहतरम माल रखा करते थे, और एक कपड़ा उन पे डाल के अपने दादा से कहा कि आइए देखिए किस कदर माल वो हमारे वास्ते छोड़ के गए हैं। फिर उनका हाथ पकड़ के वहाँ लाई, उन्होंने उस कपड़े पे हाथ रख के टटोला और समझ गए कि बहुत सारे दिरहम रखे हैं। कहने लगे, हाँ ये तुम्हारे गुजारे के वास्ते काफ़ी हैं। फरमाती हैं हालांकि वल्लाह मेरे अब्बा हुजूर ने हमारे वास्ते अल्लाह के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था, सिर्फ इस अमल से मुझे अपने बुजुर्गवार मोहतरम को इत्मीनान दिलाना मकसूद था। अब हिजरत के रास्ते में कुछ वाक़यात पेश आते हैं। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम लोग गारे सौर से निकल कर रात भर और दिन में दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक़्त हो गया, सख्त गर्मी थी, रास्ता भी बिल्कुल खाली हो गया और वहाँ से कोई गुजरने वाला अब गुजर भी नहीं रहा था, तो हमें एक लंबी चट्टान दिखाई दी जिसके साए पर अभी धूप नहीं आई थी। हम
وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت فرمانے کے لیے جگہ برابر کی اور اس پر ایک کپڑا بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیں، میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہی سو گئے اور میں آپ کے گرد و نواح میں پہرا دینے لگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں ہانکے اس چٹان کی جانب چلا آ رہا تھا جہاں ہم تھے۔ دراصل وہ بھی اس چٹان کے سایہ میں ہماری طرح آرام کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ چرواہا ہمارے قریب آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ کے کسی شخص کا نام لیا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی بکری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میں اسے توڑ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں خود دو کے لاتا ہوں۔ اس نے ایک بکری پکڑی، اس کو قریب لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ برتن میں دودھ نکالنے سے پہلے اس کے تھن صاف کر لے، مٹی، بال اور تنکے وغیرہ جھاڑ لے تاکہ دودھ کے اندر نہ گریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اپنے برتن میں، اپنے پیالے میں دودھ نکالا اور میرے حوالے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا، چمڑے کا بنا ہوا لوٹا تھا، جو میں نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے وہ دودھ اس لوٹے کے اندر انڈیل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مگر آپ سو رہے تھے۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ خود بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ کے اس لوٹے پر پانی انڈیلا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے دودھ پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا، آپ کے چہرے کو خوش دیکھ کے میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ جلد نمبر 1 میں اس کا نمبر 2335 ہے اور جلد نمبر 2 میں 866، 899 اور 1150 نمبر پہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر میں اور آپ کی زندگی کے سارے سفر میں جناب ابوبکر صدیق کے سارے خاندان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی غار کے ایک رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے اس حد تک جناب ابوبکر صدیق کو مقام بخشا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکل راستے سے ہجرت کر کے دین اسلام کے فروغ کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اپنے ٹھنڈے کمروں میں گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوئے بھی
ہم اس قرآن حکیم کے ساتھ وہ لو نہیں لگاتے اور دین اسلام کا وہ حق ادا نہیں کرتے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔